شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی ان راتوں میں آپ لوگوں کے سامنے تاریخ اسلام کی وہ مشہور و معروف شخصیات جن کے ذریعے سے رب العالمین نے دین کا کام لیا، اور ان حکومتوں کا آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو استحکام بخشا. اور اس کا عنوان میں نے رکھا تاریخ دعوت و عزیمت، عہد بنی امیہ سے خلافت عثمانیہ تک. تو آپ لوگوں کے سامنے مسلسل عہد بنی امیہ کے واقعات اور وہاں کے اس وقت کے خلفاء اور ان کے کارنامے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تاریخ اسلام کا سب سے اہم ترین جو مضمون ہے، جو شان ہے، جو اس کی استقلال اور عظیمت ہے، اس کو بغض صحابہ رکھنے والوں نے اور تاریخ کو مسخ کرنے والوں نے اس حد تک تاریخ اسلام کو اصل واقعے، اصل حقائق سے منہ موڑا اور اصل عقائد سے ان لوگوں کے واقعات کو نکالنے کی کوشش کی، یا یوں سمجھو کہ تاریخ کو سیاہ کرنے کی کوشش کی کہ عمومی تاریخ پڑھنے والے طلباء اور تاریخ پڑھنے والے نوجوانوں کو ایک الگ ہی تاریخ ملتی ہے. تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ حقائق کا پردہ اٹھا کر تاریخ کے اندر کے وہ واقعات جو کہ سراپا اطاعت، نمونہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چل کر انہوں نے جو زندگیاں اپنائی اور بقیہ آنے والے لوگوں کے لیے جو نمونہ چھوڑا، اس نمونے کا اظہار اور اس نمونے کو سامنے لایا جائے.
اس حیثیت سے کل کے مضمون میں نے آپ کے سامنے خاص کر بنی امیہ کا وہ بادشاہ، وہ خلیفہ جس کو عبد الملک بن مروان کہتے ہیں، جس کو رب العالمین نے بھی طویل خلافت دی، ان کے کارنامے اور ان کے دور حکومت میں جو کچھ اسلامی استحکام کے لیے کارروائیاں اور کوششیں ہوئی، اس پر میں نے مفصل بحث کی۔ آج میں بالکل ایک الگ انداز سے آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ حاضرین سن رہے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیں کہ کیسے کیسے نمونے تاریخ اسلام کے ان ادوار میں رب العالمین نے پیدا کیے، اور ہماری تاریخ کیا شاندار لوگوں سے اور کس طرح کے عزم و ہمت اور استقلال اور تقوی کے نمونے والے، اللہ سے ڈرنے والے انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو میں اسی نہج پر آج آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ خلفاء، امراء اور اسی طرح کے کیا ہیں بادشاہتیں اور اسی طرح کی کچھ اوپر نیچے ترمیمات ہوئی، لیکن پھر بھی عہد کے اعتبار سے بڑا بہترین زمانہ تھا وہ زمانہ، عوام کے اعتبار سے بڑے بہترین عوام تھی، علماء کے اعتبار سے بہت متقی اور بہت ہی لائق فائق علماء تھے، اور زمانے کے اعتبار سے بہت ہی بہترین زمانہ تھا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ یعنی صحابہ کا، پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر اس کے بعد تابع التابعین کا۔ یہ زمانہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں عہد امیہ کے خلفاء بھی ہوتے رہے، ان لوگوں سے کوتاہیاں بھی ہوئی، لیکن ان کی کوتاہیاں آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن جو انہوں نے کام کیا، جس حیثیت سے انہوں نے استقلال کیا، اکا دکا کو چھوڑ کر، لیکن جنہوں نے اس پر کام کیا اس حیثیت سے ان کو لائق فائق اور خلیفے کے اعتبار سے امت مسلمہ نے قبول کیا، اس وقت کی عوام نے بھی قبول کیا۔ لیکن یہ بادشاہوں کا سلسلہ اور اسی طرح یہ خلفاء کا سلسلہ ایک طرف جاری و ساری تھا، جس پر آپ کیا ہیں کچھ نہ کچھ نکتہ چینیاں کر سکتے ہیں، غلط آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آج جس زاویے سے میں آپ کو کیا ہے سیر کرانا چاہتا ہوں تاریخ کی، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو عوام ملی، عوام کے اندر تقوی کیا تھا، عوام کے اندر کس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے تھے، اور کس طرح بادشاہ بھی علم والوں کو، متقی لوگوں کو، پرہیزگاروں کو کس حیثیت سے دیکھتے تھے، اور ان کی جرأت ایمانی کیا تھی، اور کس طرح خند پیشانی سے بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک جایا کرتے تھے۔ یہ ایک الگ داستان ہے جس کو اگر ہم خلفاء کے دور کے وہ عظیم اور وہ استقلال والے انسان جنہوں نے اپنی عظیمت اور اپنے استقلال سے تاریخ کے دھارے کو کیا ہے الگ سے اپنی راہ نکالنے دی اور تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا اور اسلام کے مایہ ناز ستون بن گئے، اس حیثیت سے اگر نظر ڈالیں تو یہ سب سے بہتر زمانے کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ کہلا سکتا ہے، اور ان تابعین میں بہت سے کیا ہیں تابع التابعین بھی مل گئے، اور ان دونوں کے سلسلے میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ اسے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج کے کروڑوں انسانوں کے بسنے والے اس پورے عالم اسلام میں آپ چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی ایک نہیں ملے گا جو اس وقت تابعی اور تابعی کی حیثیت سے ایک ایک نمونہ مسلمانوں کے سامنے رکھ رہا تھا، اور انہی عہد خلافت کے اندر ہو رہا تھا جس خلافت کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو اس حیثیت سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ جو عوام کے اندر لوگ پیدا ہوئے، جن کے اندر جو تقویٰ تھا، جو للہیت تھی، اس حیثیت سے کیسے بلند اشخاص اس زمانے میں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور یہ وہ زمانے میں اس وقت خلفاء نے ان کو کس حد تک اونچا درجہ دیا، یہ اسلام ہی کی تو دین تھی نا۔ اسلام نے جس حیثیت سے فضل علم کو اللہ تبارک و تعالی تقوی کو معیار
قرار دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو سنو، تمہارے لیے امتیاز نسل نہیں ہے، تمہارے لیے امتیاز خاندان نہیں ہے، تمہارے لیے کیا ہے خصوصیات، تمہارے نام نہیں ہے، تمہارے قبائل نہیں ہے، یہ سب تمہیں ایک دوسرے کے پہچان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی معزز ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تقوی والا ہوگا۔ لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لاحمر ولا لاسود الا بالتقوی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے میدان میں علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے اس کے کہ وہ تقوی ہو۔ تو یہ اسپرٹ جو اسلام نے دی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسپرٹ قائم تھی، خلفاء کے درمیان بھی 100 سال صدیاں گزر گئی، لیکن کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب تک خلافت رہی تب تک ایسے بادشاہ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اسی معیار کی زندگی کو رکھا۔ خود اپنے لحاظ سے کیا ہے کچھ کوتاہیاں ہوئی، لیکن انہوں نے علماء کی جو قدر کی، اس حیثیت سے ان کا جو زمانہ یا ان کی جو عوام تھی وہ کتنی پاکیزہ تر تھی، اس حیثیت سے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں وہ واقعات اتنے بلند ہیں کہ اس وقت کا سماج، اس وقت کی سوسائٹی، اس وقت کے لوگ آپ کو سمجھ آتے ہیں کہ جب لوگ ایسے ہیں تو بادشاہ کیسے ہوں گے، کیونکہ بادشاہ جیسے ہوتے ہیں رعایا ویسی ہوتی ہے، رعایا جیسی ہوتی ہے بادشاہ ویسے ہوتے ہیں۔ تو عموماً بادشاہی کے اعتبار سے ہی کیا ہے رعایا کے کیا ہیں آپ اپنے اخلاق جانچتے ہیں، جیسے کیا ہے درخت کو آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے پھل سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو خلفاء اگر نیک ہوں تو رعایا بھی نیک ہوتی ہے۔ تو رعایا کے اندر جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی تھی، جو عزم استقلال پیدا کیا تھا، یہ دراصل کیا ہیں وہ نمونے ہیں جو ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنے ہیں، ساتھ ساتھ۔ تو خلفاء کے درمیان، دور خلفاء کے اندر کیسے لوگ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے اور کس طرح ماحول تھا، سوسائٹی کیسے بنی، سوسائٹی سے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا جی کہ معاشرہ کیسے، تو سوسائٹی کیسے بنی، کس طرح کا کردار تھا، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خاص کر عہد بنی امیہ کے اندر کیسے کیسے لوگ تھے جو کہ اللہ والے تھے، اور ان کے واقعات کیسے ہیں کہ ایک واقعہ بھی اگر ہم دل سے پڑھ لیں، سن لیں تو ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو ایسے اشخاص بھی اس وقت پیدا بھی ہو رہے تھے، پڑھ رہے تھے، بڑھ رہے تھے، اور ان کے دروس اور ان کے کام کی وجہ سے پوری امت مسلمہ بھی فیض یاب ہو رہی تھی۔ تو میں نے عبد الملک بن مروان ان کی حکومت کے سلسلے میں بیان کیا۔ اس کے بعد عبد الملک کے بعد آئے تھے ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک۔ تو یاد رکھیے عبد الملک بن مروان 5ویں بادشاہ تھے اور ہشام 10ویں بادشاہ تھے۔ اس حیثیت سے ایک بیوٹی یہ ہے کہ جیسے عبد الملک بن مروان کو تقریباً 20 سال حکومت ملے، بعینی ہی اسی طرح ہشام بن عبد الملک کو بھی 20 سال کی حکومت ملی، تقریباً ایک زمانہ تھا۔ کیسے آپ دیکھیے عبد الملک بن مروان کی حکومت ہجری اعتبار سے 86 سے لے کر ہجری اعتبار سے عبد الملک بن مروان کی حکومت جو ہے نا وہ 65 سے لے کر 86 تک تھی، جو کہ تقریباً 685 AD سے لے کر 705 تک 20 سال تقریباً۔ اسی طرح ہشام بن عبد الملک جو 10ویں بادشاہ تھے، جو عبد الملک کے بیٹے تھے، مروان کے بیٹے عبد الملک ہیں، پھر عبد الملک کے بیٹے ہشام ہیں، درمیان میں پھر 4 بادشاہ ہیں جن میں ایک عمر بن عبد العزیز بھی ہیں، 2 بھائی ہیں ولید اور سلیمان ہیں، پھر اس کے بعد یزید ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے ہشام بن عبد الملک ہیں۔ ہشام بن عبد الملک بھی لگ بھگ آپ دیکھ لیجئے 105 ہجری پہ خلیفہ بنے اور 125 ہجری میں وفات پائی، تو وہی 20 سال، اور عیسوی اعتبار سے 724 724 تھا، اور اسی طرح کیا
کیا ہے 743 تک تقریباً وہی 19-20 سال کا لگ بھگ عرصہ ملتا ہے۔ تو ان ادوار کے اندر تقریباً میں نے جہاں آپ کو چھوڑا تھا، جہاں 700 تھا، پھر 700 سے لے کر آپ کو اب جو بیان کر رہا ہوں 750 تک کا عرصہ، تقریباً 20 سال 40 سال کا جو عرصہ تھا، اس عرصے کے اندر جو بہترین عوام پیدا ہوئی اور جو سوسائٹی اس وقت تھی جن پر یہ خلفاء تھے، یہ بھی بڑے دیکھنے کے لائق ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک جو بعد میں آئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے ہیں ولید اور سلیمان، تو یہ سلیمان کا زمانہ تھا کہ اس وقت ایک ایسے شخصیت کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں جو ایک عوام میں سے تھے، لیکن وہ عوام کے اندر جو رتبہ ان کا تھا، جو ان کے اندر جو قابلیت تھی، جو تقویٰ تھا، اس حیثیت سے سلطنت کا سب سے بڑا خلیفہ کس طرح پیش آ رہا ہے، کیسا ماحول ہے دیکھیے، کیسا ماحول ہے دیکھیے۔ یوں سمجھو کہ کیا ہے، آپ 97 ہجری پر پہنچے ہیں، آپ کیا ہیں 100 ہجری کے قریب پہنچے ہیں، ابھی عمر بن عبدالعزیز نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے کا زمانہ ہے اور حج کا موسم ہے، اور لوگ کیا ہیں آخری ذی الحج کے مہینے کے اعتبار سے 10 تاریخ اور 8 تاریخ اور اس سے کیا ہے حج شروع ہوتا ہے، تو لوگ کیا ہیں جمع ہو رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں کیا ہے لوگوں کا رش بڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو قدیم گھر ہے کعبۃ اللہ ہے، ہر جگہ سے زائرین عمرے چلے آ رہے ہیں حج کے لیے، اور اس میں کیا ہے پیادہ بھی ہیں، پیدل چل کر آنے والے، سوار، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، ہر کوئی آ رہے ہیں، اور سب کے سب کیا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تلبیہ کہتے ہوئے وہاں آ رہے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب کہ خلیفۃ المسلمین بھی اپنے پورے کیا ہے شان و شوکت کے ساتھ سلیمان بن عبد الملک ننگے سر بغیر جوتے کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بس ایک تہبند اور ایک چادر ہے جس سے احرام باندھا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ چیز تھی، خلفاء کتنے بھی کیا ہیں، یہ خلافتیں آپ کتنے بھی کیا ہیں بدل گئے یہ کہنے لگے، لیکن ان کے اندر اسلام کے بنیادی باتیں تھی اور اس پر وہ عمل بھی کرتے تھے، اور اس وقت کا خلیفہ خود امام بھی ہوا کرتا تھا، خالی کیا ہے بادشاہ الگ جس طرح آج تصور ہے ویسے نہیں تھے، ہر خلیفہ اس وقت کا امام بھی تھا، اور نمازیں بڑے سے بڑے کیا ہیں دیندار لوگ بھی خلیفے کے پیچھے پڑھتے تھے، اور خلیفہ خود پڑھاتا تھا، وقت کا خلیفہ عالم ہوتا تھا، وقت کا خلیفہ قرآن کا بہترین قاری ہوتا تھا۔ تو اس وقت بھی کیا ہے یہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی آئے ہوئے ہیں، اور جس طرح سب حج کر رہے ہیں ویسے ہی ہٹو بچو کے نعرے نہیں ہیں، شاہانہ جلال اور شاہانہ پروٹوکول کا نعرہ نہیں ہے، لوگوں ادھر ہو ادھر ہو، یہ بھی آئے ہوئے ہیں اور بالکل احرام کی حالت میں ہیں، ننگے سر ہیں، اور تہبند باندھ کے کیا ہیں عوام سے کے ساتھ ملے ہوئے، اور سب مسلمان ایک نظارہ پیش کر رہے ہیں بھائی بھائی ہونے کا، اور ساتھ ساتھ اپنے فرزندان کو بھی 2 بیٹوں کو بھی ساتھ میں لائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے شہزادے بچے ہیں، ان کو بھی کیا ہے ساتھ میں لیے وہ طواف کر رہے ہیں کہ جو ہی سلیمان طواف کرتے 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 اختتام تک پہنچے تو حضرت عطا ابن ابی رباح ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایک آدمی سے پوچھتے ہیں کہ یہ عطا ابن ابی رباح کہاں ہے؟ آدمی مسجد حرام کے مغربی کونے میں یوں اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہاں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی خلیفہ آگے بڑھتے ہیں، لوگوں سے ہٹتے ہوئے، راستہ بناتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، سلیمان اس آدمی کے اس عمل کو دیکھ کر حضرت سلیمان جو وہ نماز پڑھ رہے ہیں عطا ابن ابی رباح انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں سوائے تقوی کا اور کوئی نسبت اور کوئی بلندی اور کوئی برتری اور کوئی امتیاز نہیں ہے، سب کے سب یکساں نظر آ رہے ہیں۔ تو بہر کیف بچے کیا دیکھتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، ایک حبشی بوڑھا، حبش کا رہنے والا، کالا کلوٹا،
اور وہ بھی بوڑھا جس کی ساری چمڑی سیاہ کالی ہے، بال سخت قسم کے گھنگریالے ہیں، ناک انتہائی چپٹی. یہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے، وقت کا خلیفہ انتظار میں کھڑا ہوا ہے اس بوڑھے سے بات کرنے کے لیے. یا رب، یہ خلافت بنو امیہ ہے. واقعات دیکھیے، ان واقعات کو کون بیان کرے؟ یہ بھی تو دیکھو نا، وقت کا خلیفہ حج کرنے کے لیے آیا ہے اور ادھر ایک معمولی سا غلام، وہ اپنی نماز میں مصروف ہیں، لیکن خلیفہ وقت انتظار لے کے کیا کھڑا ہوا ہے ان سے بات کرنے کے لیے. اب یہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو نماز سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں اپنا پہلو اس طرف پھیرتے ہیں جدھر خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں. خلیفہ انہیں سلام کرتے ہیں تو وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں. بس جھکنا، سلامی دینا، پیٹھ نہ دکھانا، آداب عرض کرنا، شاہی آداب بجا لانا، نا وہی کیفیت جو اسلام نے مساوات کے اعتبار سے سکھائی ہے. وہ سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. اب خلیفہ ان کی طرف متوجہ ہو کر مناسک حج کے سلسلے میں ایک ایک سوال کرتا ہے کہ یا امام یہ بتائیے یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے. وہ ہر ایک چیز کا مفصل جواب دے رہے ہیں. دیکھیے اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے یہ ہے. جب خلیفہ جب تمام مسائل پوچھ لیتے ہیں تو ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کرتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اٹھے چلیں، اب ہم نکلتے ہیں. تو تینوں باپ بیٹے، دو بیٹے اور باپ، تینوں مل کے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے کیا ہے گزر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پکارنے والا وہاں سے پکارتا ہے. اعلان ہوتا ہے، اعلان عام، کہ اس مقام پر عطا ابن ابی رباح کے علاوہ کوئی کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. اگر عطا موجود نہ ہو تو عبداللہ ابن ابی نجیح یہ فریضہ انجام دیں گے. یہ اعلان ہو رہا ہے. قاضی، سرکاری قاضی اور پورے حج کے امیر، کوئی بھی سوال ہے تو ان سے پوچھ لیجئے. اس وقت کے لحاظ سے یہ سرکار کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. عطا ابن ابی رباح دونوں بچوں میں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ابا جان، یہ امیر المومنین کی طرف سے جو نمائندہ اعلان کر رہا ہے عطا ابن ابی رباح، اور اس کے علاوہ کسی سے فتویٰ نہ لے، آج وہ فتویٰ دینے کے لیے امیر المومنین کی طرف سے مقرر ہیں، اور جبکہ ہم ایک حبشی بوڑھا غلام ہے اس سے جا کے کیا سوالات کر کے آپ آئے ہیں، کیوں عطا ابن ابی رباح سے جا کے کیوں نہیں پوچھے؟ تو سلیمان مسکرا کے اپنے بیٹوں کو جواب دیتے ہیں کہ بیٹا، جس شخص کے پاس ہم بیٹھ کے سوالات کے جوابات لیے وہی تو عطا ابن ابی رباح ہیں، حبشی غلام، ہاں کالا کلوٹا، چپٹی ناک، لیکن علم و فضل کے اعتبار سے پہاڑ. وقت کا خلیفہ انتظار میں کھڑا ہوتا ہے کہ عطا متوجہ ہوں تو ہم ان سے بات کریں گے. یہ ہے وہ زمانہ، یہ ہے وہ سوسائٹی جو کہ اس کے بعد کبھی نہیں آ سکتی. یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع کے مطابق بہترین زمانے کا دوسرا دور ہے. تو سلیمان بن عبد الملک علم کے شان میں جو کچھ کہا اس میں کوئی مبالغہ نہیں، جو بیٹوں سے کہا کہ وہی تو عطا ابن ابی رباح ہیں، انہی سے سوال پوچھا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ عطا ابن ابی رباح بچپن میں مکے کی ایک عورت کے زر خرید غلام تھے، ایک غلام، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس حبشی غلام کو اس طرح عزت و تکریم بخشی کہ وہ کم سنی ہی میں علم کی راہ پہ لگ گئے، حتیٰ کہ اپنا وقت 3 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا ہوا تھا. ایک حصے میں وہ اپنی مالکہ کی خدمت ادا کر، غلام ہونے کے باوجود ذرا دیکھو کس طرح اپنی زندگی کو بنایا اور اتنے بڑے عالم بنے کہ وقت کا خلیفہ ان کے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بچپن ہی سے غلام ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو کیا ہے، آج لاک ڈاؤن کا مرحلہ ہے، لوگ بیکار میں وقت گزار رہے ہیں، کھیل تماشے میں، اور اس کے اوپر سے کیا اللہ کا فضل طاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے.
جتنا چاہو جیسے چاہو علم حاصل کرو، عبادتیں کرو، اپنے وقت کو ڈیوائڈ کرو، اپنے وقت کو کیا ہے صحیح طور پر مینیج کرنے کے لیے ایک آئیڈیل بناؤ، ایک خاکہ بناؤ، ایک کیا ہے تمہارے لیے ایک نمونہ بناؤ کہ فلاں وقت یہ اور آپ کے لیے کھلی چھٹی ہے کہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے اور آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے، تو جتنا وقت چاہے دین اسلام اور اچھائی اور دین و دنیا کے فائدے سیکھنے کے لیے لگاؤ۔ یہ غلام ہونے کے باوجود بھی کس طرح عطا ابن رباح وہاں پہنچے جہاں خلیفہ خود کھڑا ہوا ہے انتظار میں کہ وہ نماز ختم کریں تو جواب دیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی وقت کو ضائع نہیں کیا اور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ تو وہ تھا جو غلام ہونے کی حیثیت سے اپنے مالکہ کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ خدمت کرنے کے لیے میں ایک وقت مقرر کر دیا تھا، آدھا یعنی 3 حصوں میں کا ایک حصہ دن کا اور رات کا کل ملا کے 24 گھنٹے کو ایک حصہ، اور ایک حصہ فرض کی ادائیگی اور خدمت خلق کے لیے، فرض کی ادائیگی اور خدمت خلق کے لیے، اور اسی طرح دوسرا حصہ وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے خالص کر رکھا تھا۔ ایک حصہ خلق کی ادائیگی، خدمت خلق اور کیا ہے مالکہ کے حقوق، اس کے سب چیزیں ایک طرف، رب العالمین سے بالکل کیا ہے عبادت، تہجد، نوافل، اور تیسرے حصے میں وہ علم حاصل کرتا جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے ہمیں مل سکتا تھا، جو اس وقت موجود تھے، ان کے پاس جانا، بیٹھنا، ان سے ایک ایک بات سیکھنا۔ اس طرح رات دن کے اندر انہوں نے کیا کیا، یہ 3 حصے بنا رکھے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس قدر دولت علم کو جمع کیا تو علم فقہ اور حدیث سے اپنے سینوں کو بھر لیا، حتیٰ کہ کیا ہے بڑا سے بڑا آدمی بھی ان کے علم کے مقابلے میں بونا نظر آتا تھا۔ اور اسی طرح جب محسوس کیا کہ اس کے غلام نے، یعنی جو مالکہ تھی جس کے غلام تھے، اس نے محسوس کیا کہ اس نے تو سارا وقت اللہ کی عبادت میں یا علم کے حصول کے لیے لگاتا ہے، بقیہ جو وقت ہے وہ میری خدمت میں گزار دیتا ہے۔ اس رب العالمین کے تعلق سے اور اس رب العالمین کے دیے ہوئے علم کو اپنے سینے میں بھرنے سے مالکہ کے دل میں اللہ نے اتنی وقعت اور قدر ڈال دی، اس نے کہا کہ تم آزاد ہو، تمہیں میں غلام بنا کے نہیں رکھنا چاہتی، تمہارے اوصاف، تمہارا کردار، تم وقت کیا ہے، ایک ایک وقت کیا ہے کس طرح حاصل کر کے دین کا علم اور عبادت میں لگے رہتے ہو، ایسے شخص کو میں غلام بناؤں، میں آزاد کر دوں۔ جیسے ہی آزادی ملی، عطا ابن ابی رباح نے بیت اللہ کو گویا کہ اپنا گھر بنا لیا، اپنا مستقر، وہیں پر عبادت، وہیں پر پڑھائی، وہیں پر تعلیم، بہت کم نکلتے تھے کعبۃ اللہ سے، اور جو کچھ بھی تھا ان کا گھر ہی کعبۃ اللہ ہو گیا تھا، مدرسہ بھی وہیں، تعلیم بھی وہیں، جائے نماز بھی وہیں، تقوی، طہارت، سب کیا ہے اطاعت، اور اپنے وقت کو لگا دیا کعبۃ اللہ کے اندر۔ مورخین کا کہنا ہے کہ عطا ابن ابی رباح مسجد حرام میں تقریباً 20 برس تک رہے، 20 برس تک باہر نہیں نکلے، حتیٰ کہ سونے کا وقت ملتا تو کچھ دیر کے لیے کیا ہے سہارا لے کے کچھ دیر کے لیے سو لیتے، پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاتے۔ تو اس جلیل القدر عظیم الشان تابعی نے بہت بڑا رتبہ حاصل کیا علم۔ بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر عمرے کے ارادے سے مکہ آئے تو لوگ ان سے مسائل پوچھنے لگے، فتویٰ لینے کے لیے ان کے ہاں جمع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے اس ذوق شوق کو دیکھ کر کہا، اے لوگوں، اے مکے کے لوگوں، مجھے تعجب ہے کہ تم مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو جبکہ عطا ابن ابی رباح تمہارے درمیان موجود ہے۔ کون کہہ رہا؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ مکے کے لیے تو عطا ابن ابی رباح موجود ہیں، ان سے سوال کر لیتے۔ اسی طرح عطا ابن ابی رباح دین علم کے رتبے سے جو کچھ پایا تھا، اس میں 2 خوبیاں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک کیا، انہوں نے اپنے نفس پر اس قدر مضبوط کنٹرول کر رکھا تھا
کہ خواہشات ان پر غلبہ نہیں پاتی تھی، اور دوسرا انہوں نے اپنے وقت پر اتنا گرفت، اتنا کنٹرول کر رکھا تھا، فضول گفتگو اور بے فائدہ کاموں میں کبھی صرف نہیں کرتے تھے۔ محمد بن سوقہ غلام تھے اور کوفے کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ ملاقات کے لیے آئے ایک وفد کے ساتھ، تو وفد سے بیان کیا میں تمہیں ایک بات نہ سناؤں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس بات سے فائدہ پہنچے۔ وفد نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ ضرور ضرور سنائیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد بن سوقہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عطاء ابن ابی رباح نے ایک دن مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بھائی یا اے بھتیجے، لوگ کہیں محبت پیار سے کہتے ہیں، ہم سے پہلے کے لوگ فضول گفتگو، بیکار کی گفتگو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا فضول گفتگو سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر وہ بات فضول خیال کرتے تھے سوائے اس کے کہ کتاب اللہ کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، حدیث رسول کو روایت کیا جائے، دہرایا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، علم سکھایا جائے یا سیکھا جائے، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کیا جائے، یا یہ کہ اپنی بہت ہی ضرورت کی کوئی چیز معاش کے اعتبار سے ہو تو اس سے متعلق کیا ہے بات کیا جائے۔ پھر حضرت عطا نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا تم اس بات سے بے پرواہ ہو گئے ہو کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، وہ معزز فرشتے جو لکھنے والے ہیں۔ تم میں سے ہر کسی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ قاف کے اندر یہ آیتیں آئی ہیں 17 اور 18۔ وہ انسان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک خاص نگران مقرر ہے۔ پھر حضرت عطا نے فرمایا کہ اگر وہ رجسٹر جسے ہم میں سے کوئی شخص دن کے آغاز میں ہی بھر دیتا ہے، اسے کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو اس میں اکثر اعمال و اقوال ایسے دیکھے گا اس کا تعلق نہ اس سے دین سے ہے نہ دنیا سے ہے، تو اسے شرم نہیں آئے گی۔ یا رب، کیا نصیحت ہے جس کو اگر آج ہم اختیار کر لیں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ فضول سے بچو۔ حضرت محمد بن سوقہ نے کہا کہ فضول کا مطلب کیا ہے؟ فضول کا مطلب ہم کیا سمجھے ہوں گے؟ فضول کا مطلب تو ہم کیا ہنسی مذاق لیتے ہیں نا جی، یہ فضول ہے۔ ہمیں تھوڑی فضول لگتا ہے کہ مووی دیکھنا، ہمیں تھوڑی فضول لگتا ہے کہ اپنی بے بنیاد باتیں واٹس ایپ میں یہ فلاں فلاں بیکار کے ایک سے بات کیا، آدھا گھنٹہ صرف کر دیا، بیکار کی باتیں، فلاں کیا کیا، یہ کیا۔ فضول تو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو فضول کا ایک الگ تصور ہے۔ لیکن عطا ابن ابی رباح کا فضول کا تصور دیکھیے کتنا مختلف ہو۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ بات فضول خیال کرتے تھے، ہر بات زندگی کی بیکار ہے، کیا فائدہ ہے، نہ دین کا نہ دنیا، سوائے اس کے کہ کتاب اللہ کو پڑھا جائے۔ نمبر 1، کتاب اللہ کو پڑھا جائے، حدیث رسول کو پڑھا جائے، یاد کیا جائے، دہرایا جائے۔ نمبر 2، نیکی کا حکم، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا لوگوں، اور علم کے متعلق سیکھا جائے یا سکھایا جائے، یا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سکھاؤ، نہیں ہے تو سیکھو۔ اس کے علاوہ جتنے کام ہیں نا جی وہ سب فضول ہیں، بیکار ہیں۔ فرمایا کہ شدت اگر ہے معاش کی کوئی معاملہ تو اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کر لیتے تھے، یعنی ایک دن کے کھانے کے لیے کیا ضرورت ہے، اس ضرورت کے اعتبار سے کچھ بات چیت کرنا ہے تجارت کے سلسلے میں، وہ کر لیتے۔ اس کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھا اپنے بڑوں کو دوسرا کام کرتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ انسان کیسے لاپرواہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اوپر نگران مقرر ہیں، ان علیکم لحافظین، اور وہ لکھ بھی رہے ہیں، ہر چیز کو ریکارڈ ہو رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ابھی ہمارا حال دیکھ لو، ہر چیز ہم بھی ریکارڈ کرنے کے بڑے شیدا ہیں۔ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا بھی میں سن رہا تھا یہ خبر کہ کسی علاقے میں ٹک ٹاک پر کیا ہے وہ بنا کے جو ڈال رہا تھا ویڈیو، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی اسے لائک نہیں کر رہا تھا، تو نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اس حد تک اہمیت دے رہے ہیں، اپنا بھی ویڈیو بنا کے لوگ دیکھیں۔ لوگ تو خالی ہم جو ریکارڈ کر کے ڈالتے ہیں نا جی، اس میں کتنا ہم کیا ہیں سوچتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ دیکھیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، ارے ریکارڈ ہو رہا ہے، بھائی خاموش رہو، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ریکارڈ کیوں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے جائے گا،
تو ریکارڈ ہو رہا ہے تو ہم ہی کیا اٹینشن ہو جاتے ہیں، ہم ایک ساتھ، ارے ریکارڈ ہو رہی ہے بات. اب فون بھی کیا ہے، فضول باتیں کرتے رہو نا، اور کرتے کرتے آپ کیا ہے اپنے دوست سے کہو کہ بھائی یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ساتھ کیا ہو جائے گا، وہ بالکل اٹینشن ہو جائے گا، برملا کیا ہے گالیاں بھی کوئی دے گا کہ کیوں ریکارڈ کر رہا ہے یہ باتیں. کیونکہ آدھے تو کیا ہوتے ہیں دوستوں کے خلاف ہی غیبت ہوتی ہے اس میں. تو ریکارڈ کا معاملہ ہوتے ہی انسان اٹینشن ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے اوپر کوئی چیز ابھی عائد نہیں ہوئی، لیکن وہ ریکارڈ جس پر تمہارا پورا دین اور تمہاری پوری آخرت مبنی ہے، اور جس کے تحت تمہیں کیا ہے سوال جواب ہوگا، اور اسی ریکارڈ کے تحت تم جنت جاؤ گے جہنم جاؤ گے، اس سے کتنا لاپرواہ ہے. 24 آورس کا زمانہ، جو 24 آورس اس کو ملا ہوا ہے، خاص کر آج رمضان المبارک کے اس لاک ڈاؤن میں تصور کریں کہ کس طرح رات سوتے وقت یا سحری کے وقت، کل کی سحری سے لے کر آج کی سحری تک کا 24 آورس میں نے کیا کیا، کتنا کتاب اللہ کو پڑھا دہرایا، کتنا قرآن کو پڑھا، کتنا حدیث کو پڑھا، کتنا صحیح کام میں میں نے مشغول کیا اپنے وقت کو، اور کتنا بیکار کام میں نے مشغول کیا، اور کس طرح میں آ کر فضول کاموں میں پڑا رہا. تو خود آپ کی اپنی انٹری کی ہوئی ایک مرتبہ انٹری کر کے دیکھ لیں، ایک ڈائری بنائیں 24 آورس کی، پھر اس کے بعد صبح میں سحر کے وقت میں پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ کی قسم آپ کو شرمندگی آئے گی. یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لے خود ریکارڈ کر کے تو اس کو شرمندگی آئے گی. تو یہی وہ بات تھی جو حضرت عطا کو اس وقت سب سے بلند منزل پر لے گئی تھی، سب سے بلند مقام پہ لے گئی تھی. حضرت عطا رحمہ اللہ کے علم سے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو فائدہ پہنچا. تو نافع بنو، میں کہتا ہوں کہ زار نہ بنو. دنیا میں صرف اور صرف کیا ہے، بری صفات والا بندہ ہی لوگوں کے لیے کیا ہے نقصان دہ بنتا ہے. نفع بخش بنو، نفع بخش لوگ آج بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ نفع بخش جو بنتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پائیداری دیتا ہے. پائیداری اس کو ملتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، یا تو خود کے لیے بنو، یا تو گھر والوں کے لیے بنو، یا تو کیا ہے مسلمانوں کے لیے بنو، یا پوری دنیا کے لیے بنو، کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہو. تو ان لوگوں میں وہ بھی تھے جو علم میں تخصص رکھتے تھے، اور وہ بھی تھے جو سنت و فرحت سے وابستہ لوگ تھے، جو کہ حضرت عطا ابن رباح کے پاس آ کے پڑھتے تھے. خود امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ، مجھ سے حج کے موقع پر مکے میں 5 مقامات پر مناسک حج میں خطا ہوئی. یا رب، عطا ابن رباح کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس واقعے میں. ہاں، بڑا عجیب ہے اور بڑا پیارا انداز بھی ہے کہ ذرا سوچئے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر مکے میں 5 مقامات پر مناسک حج میں کوتاہی ہوئی. تو ایک حجام نے مجھے کیا ہے وہ مناسک سکھائے. ایک حجام نے جو کیا ہے بال منواتا ہے نا، حجام جسے کہتے ہیں ہم، ہاں، تو اس نے مجھے کیا ہے وہ مناسک ٹھیک کروائے. یہ اس وقت کا واقعہ جب میں نے چاہا کہ حلق کروا کے احرام اتار دوں، تو لہٰذا میں نے ایک حجام کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ حلق کا یعنی کتنے میں حلق کرو. حلق جسے کہتے ہیں نا جو منوانا ہے، پورا کا پورا سر منوانا ہے. قصر کہتے ہیں جسے کیا ہے کراپ کرنا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جس میں نے حج کو مکمل کیا اور سوچا کہ حلق کرنے کے بعد احرام کو اتروا لیا جائے. تو اس حیثیت سے میں ایک حجام کے پاس پہنچا اور کہا کہ حلق کے لیے کتنا لوگے. اس نے کہا کہ اللہ تجھے ہدایت دے، عبادت میں بھاؤ تاؤ نہیں ہوا کرتا، بیٹھ جاؤ، جو میسر ہے دے دینا. یا رب، کیا عقل کی بات ایک حجام کر رہا ہے. دیکھیے، اس نے کہا کہ دیکھو جی، عبادت کا مسئلہ ہے نا، حلق خود ایک عبادت کرنا. تو دیکھیے عبادت میں کیا ہے، وقت کی کیا ہے پیسے کی کیا ہے مول تول کی. آج بہت سے لوگ کیا ہے حلق کو ڈھونڈ کے وہاں پر کیا کرتے ہیں، کہاں 10 ریال نہیں 8 ریال کون لیتا ہے، 8 ریال سے کم 7 ریال کون لیتا ہے، ڈھونڈ کے بہت لمبا سفر کر کے پہنچ جاتے ہیں. بعد میں کیا ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے چل کے آنا. تو اس نے کہا کہ دیکھو عبادت میں لین دین میں اور عبادت میں کیا ہے بھاؤ تاؤ کرنے میں کیا ہے، جو میسر ہو دے دینا. تو حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں بڑا شرمندہ ہوا اور بیٹھ گیا. جیسے ہی بیٹھا، قبلہ رخ ہو کے نہ بیٹھا، تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھو. مجھے اس پر اور زیادہ شرمندگی ہوئی. حالانکہ یہ کیا ہے ایک ادب سکھا رہا تھا، بس اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے ہی بیٹھنا ہے. اچھا، پھر میں نے اس کے سامنے سر کے بائیں جانب کا
حصہ پیش کیا کہ پہلے کیا ہے شروع کرو، تو اس نے کہا کہ دیکھو دائیں جانب سے شروع کریں گے، آپ اس طرف پلٹ جائیے، اس طرح جو لگانا ہے نا جی وہ دراصل کیا ہے دائیں جانب۔ تو میں بائیں جانب کا سر پیش کیا تو اس نے کہا کہ دیکھو بائیں جانب کا سر نہیں دائیں جانب کا سر پیش کرو۔ تو میں نے کیا کیا، دائیں جانب اس کے سامنے کر دی، پھر شرمندہ، پھر میرے بال منڈوا رہا تھا اور میں خاموش بیٹھا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ میری یہ کیفیت دیکھ کر اس نے کہا کہ کیا مجھے دیکھ رہے ہو، خاموش بیٹھے ہو، اگر چپ بیٹھے ہو خاموش ہو اور حج کا ماحول ہے کیوں نہ تسبیح کر دی جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کچھ نہ کچھ تو کیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، کچھ نہ کچھ تو پڑھتے رہو تاکہ کیا ہے وقت بھی گزر جائے اور آپ کا وقت نیکیوں میں گزر جائے۔ پھر اس کے بعد اٹھ کھڑا ہوا، اپنی منزل کی طرف حلق ہو گیا، نکل کے جا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنی رہائش کی جگہ پر جا رہا ہوں۔ تو اس حجام نے کہا کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے پھر چلے جاؤ، زیادہ وقت تو نہیں لگے گا، اب ایک بہت اہم کام سے فارغ ہوئے ہو تو اس واسطے کیا ہے 2 رکعت پڑھ کے پھر نکل جاؤ، کیونکہ اس زمانے میں تو بہت دور نہیں تھی دکانیں بلکہ حرم سے متصل ہوا کرتی تھی، تو 2 رکعت پڑھ کے نکل جاؤ۔ تو یہ آداب دیکھ کر، یہ باتیں دیکھ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ امنگ بڑی آرزو اٹھی کہ یہ شخص ایک حجام ہے لیکن اتنا ادب اتنا احترام یہ کیسے جانتا ہے، شاید یہ معمولی حجام نہیں ہوگا، تو اس طرح کے مسائل واقف ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ باتیں جو مجھے تم نے بتائی ہیں یہ تم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، وہ حجام نے کہا کہ دیکھو اللہ تمہارا بھلا کرے، اصل میں نے عطا ابن رباح کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا، خالی ایک معمولی وقت جو حضرت عطا ابن رباح سے معمولی سا وقت صرف کیا تھا۔ اللہ والوں کی صحبت بہت اہم ہوتی ہے، اہل علم کے ساتھ رہنا، ہزاروں کتابوں کو آپ پڑھ کے وہ نہیں حاصل کر سکتے جو اہل علم کی باتوں سے اور ان کے ساتھ رہنے سے وہ فائدے ملے گی۔ تو صرف دیکھا ہے میں نے ساتھ میں، یہ کوئی خاص شاگرد نہیں تھے، لیکن پھر بھی کیا ہے کیا بہترین نمونہ تھا کہ وہ ایک حجام تھوڑا سا وقت اور غور سے دیکھنے سے کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کو بتا رہا تھا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ جو ابھی مشہور نہیں ہوتے ہوئے نوجوانی کا واقعہ، حضرت امام تو بعد میں بہت کیا ہیں ذہین و فتین اور فقہ کے بہت بڑے اماموں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عطا ابن ابی رباح کے قدموں میں پوری دنیا کی مملکت، پوری خزانے، پوری دولت دراصل کیا ہے ڈھیر ہونا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی دنیا کی کوئی اہمیت اپنے دل میں رکھی ہی نہیں، سختی کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ ساری عمر جو قمیص پہنتے رہے اس کی قیمت 5 درہم سے زیادہ نہ ہوتی تھی، معمولی کپڑے، اور خاص کر خلفائے بنی امیہ نے انہیں اپنی مصاحبت کی دعوت دی، یعنی ساتھ میں رہو، وزیر بنو۔ ہاں، بادشاہوں کے قریب پہنچنے کے لیے آج کتنے لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں، آج کوئی منسٹر کی ساتھ ایک لمحے کا وقت مل جائے تو بھی ایک فوٹو لے کے اسے اسٹیٹس اور ڈی پی میں رکھ کے پوری زندگی رام رام ٹام ٹام کرتے رہتے ہیں، دیکھو میں نے یہ منسٹر سے ملا تھا، حالانکہ وہ منسٹر اسے جانتا بھی ہوگا کہ یا نہیں، لیکن کیا ہے ایک لمحے کو ملنا بھی جو کہ ایک معمولی ہے، وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ رہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے خوف ہے کہ میں خلفاء کے ساتھ رہوں تو شاید دنیا داری کے باعث میرا دین خراب ہو جائے، میں جس حیثیت سے ہوں آج دراصل اس میں میری دینداری میں کمی آ جائے، شاید یہ چیز ہے میں محسوس کرتا ہوں، اس واسطے مجھے یہیں پر رہنے دیں، میری حالت پہ چھوڑ دے، مجھے اپنے دربار میں نہ بلائے۔ قبول نہ کیا، لیکن جب کبھی کوئی فائدہ مجموعی مسلمانوں کا دیکھتے تو خلفاء سے خود ملنے کے لیے چلتے۔ ایک واقعہ ایسا ہی ہے عطا ابن ابی رباح کا، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد اور میں ہشام بن عبد الملک سے ملاقات کرنے گئے، جس کے واقعہ کہ میں نے شروعات میں کہہ دیا تھا کہ ہشام کو بھی وہی معاملہ ملا، تقریباً 20 سال۔ جب دمشق کے قریب پہنچے تو سیاہ رنگ کے گدھے پر سوار ایک بزرگ ہمیں ملے، وہ موٹی سی کھردری قمیص، بوسیدہ سا جبہ اور سر سے چمٹی ہوئی ٹوپی اور پاؤں میں لکڑی کے جوتے۔ میں نے دیکھ کر ہنس پڑا اور اپنے والد سے کہا یہ کون ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ عثمان بن عطا الخراسانی اپنے واقعے کا ذکر کرتے ہیں، میں اور والد نکلے، اصل میں ہشام سے ملنا تھا، ایسے وقت میں کیا ہے ایک بزرگ شخص سے اس حالت میں اترے،
والد نے کہا خاموش رہو، یہ فقہائے حجاز کے سردار عطا ابن ابی رباح ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ بزرگ ہمارے قریب پہنچے تو میرے والد اپنے خچر سے نیچے اتر آئے اور وہ بھی اپنے گدھے سے اتر پڑے۔ دونوں بزرگوں نے باہم معانقہ کیا، گلے ملے اور ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا۔ پھر دونوں اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے اور چل پڑے، یہاں تک کہ ہم ہشام بن عبد الملک کے محل میں جا پہنچے۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد انہیں اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ جب ملاقات کر کے یہ دونوں واپس آئے تھے تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا، مجھے بھی سنائیے خلیفے کے ساتھ آپ کی بات چیت کیا ہوئی؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب ہشام کو معلوم ہوا کہ عطا ابن ابی رباح دروازے پر کھڑے ہیں تو اس نے فوراً اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ وقت کا خلیفہ، لیکن پھر بھی علم والوں کی قدر دیکھو، رتبہ دیکھو، اور وہ پاکیزہ تہذیب دیکھو جو اسلام نے دی ہے، وہ قائم و دائم۔ اللہ کی قسم مجھے بھی اس کی وجہ سے داخلہ نصیب ہو گیا، ورنہ میں تو داخل ہونے کے لیے بہت وقت لگتا، یعنی وہ سوچ رہے تھے کہ بہت وقت لگتا۔ تو ہشام نے عطا کو دیکھا تو ان الفاظ کے ساتھ استقبال کرنے لگا کہ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، آئیے آئیے، تشریف لائیے، حتیٰ کہ عطا ابن ابی رباح کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیے ہشام، اور ان کے سامنے بیٹھ کر بڑے ادب کے ساتھ ایک شاگرد جیسے بیٹھتا ہے ان سے بات کرنے لگے۔ بڑے بڑے معزز لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون شخص ہے جس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہشام نے عطا ابن ابی رباح کی طرف متوجہ ہو کے کہا، اے محمد کیسے تشریف لائے، ان کی کنیت سے۔ عطا ابن ابی رباح نے کہا کہ اے امیر المومنین، دیکھیے یہ اہل علم کا شیوا ہے، وہ بادشاہوں کی عزت کیا کرتے تھے، امیر المومنین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے باشندے یعنی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے پڑوسی کے حیثیت سے ہیں، وہ مہمان ہیں، اور آپ ان میں ان کا غلہ اور دیگر وظائف وغیرہ تقسیم کرنے کا حکم جاری کیجیے، کیونکہ وہاں پر اب ذرا تنگی ہے۔ خلیفہ ہشام نے کہا بالکل ٹھیک، انشاءاللہ ابھی حکم جاری کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، اور کاتب کو مخاطب کیا کہ فوراً لکھو اہل مکہ اور مدینہ کے لیے غلہ اور عطیات 1 سال کے لیے ابھی جاری کر دیے جائیں۔ پھر ہشام نے پوچھا اور کوئی مسئلہ، اور کوئی کیا ہے بات چیت؟ کہا کہ ہاں امیر المومنین اور ایک مسئلہ بھی ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ اہل حجاز اور اہل نجد اصل میں عرب اور اسلام کی قیادت ہے، ان لوگوں کو ان کے صدقات سے زیادہ حصہ واپس کر دیجیے، یعنی جو حصول ٹیکس آتا ہے ان کی رعایت کیجیے، اور ان کو کیا ہے ان سے زائد نہ لیجیے، کم کر کے انہیں لیجیے، ان کو واپس کر دیجیے، یعنی مدینے والوں۔ ہشام نے کہا کہ فوری کر دیتے ہیں، حکم دیا کہ یہ بات بھی تسلیم کر لی جائے، کہ پھر اس کے بعد کوئی اور حاجت ہے؟ عطا نے کہا کہ ہاں اور حاجت بھی ہے۔ کہا کہ امیر المؤمنین بارڈرز پر رہنے والے لوگ دشمن کے منہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ ہمیشہ اپنی جان اپنی ہتھیلی میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ ہر شخص سے لڑتے ہیں جو مسلمانوں کی طرف سے بری نیت کے ارادے سے آتا ہے۔ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو سلطنت کے حدود کی حفاظت کون کرے گا، سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو آپ ان کے لیے بھی غلے کی فراہمی کا حکم دے دیں اور ان کی خستہ حالی کو دور کریں، ان کو بھی کیا ہے خاص توجہ دیں۔ ہشام نے کہا کہ ہاں بالکل درست، آپ کی بات مان لی جائے گی۔ فوری حکم دیا کہ اس بھی سرحد پر آباد لوگوں کے بھی کیا ہیں ان کے عطیات کا اضافہ کر دو۔ پھر پوچھا کہ کوئی اور ضرورت ہے؟ عطا نے کہا کہ ہاں امیر المومنین ایک اور ضرورت بھی ہے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ ذمی لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی ذمی وہ ہیں جو سلطنت اسلامیہ میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے، ٹیکس پے کرتے ہیں، تو جزیہ جسے کہتے ہیں، تو اس قدر وصول نہ کرو جس کے ادا کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے۔ ہاں آپ کو ان سے جو بھی مل جائے وہ بہتر ہے، جو ادا نہیں کر سکتا وہ دراصل کیا ہے اس کے لیے تھوڑی سی چھوٹ دو۔ ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ بالکل صحیح، ہم بھی یہ بات بھی آپ کی مان لیتے ہیں، اور کہہ دیا کہ غلام کو لکھو فوری طور پر یہ بات بھی کہ ذمیوں سے زیادہ صدقہ وصول نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اور کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت عطا نے کہا کہ ہاں ایک اور حاجت بھی ہے۔ اس نے کہا سنائیے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ امیر المومنین اپنے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یا رب، نصیحت دیکھیے کیسے ہو رہی ہے، اور کس نے کیسے ڈنکے کی چوٹ پہ بغیر کوئی الفاظ کے توڑ مروڑ کے لاؤ لگے لپیٹ کر
کیا ادھر ادھر سے کیا ہے ایسے الفاظ جو مبہم ہو نا، سیدھی سیدھی بات. امیر المومنین اللہ سے ڈرتے رہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تنہا پیدا ہوئے تھے، تنہائی مریں گے، تنہائی قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے اور تنہائی آپ سے حساب لیا جائے گا. اللہ کی قسم جن کو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت آپ کے ساتھ نہ ہوگا. کہ نصیحت، اور اس انداز سے نصیحت کہ کیا ہے خلیفے کے سامنے. اور اس کے بعد یہ بات کہتے، اب خلیفے کی بھی دیکھیے، ہم جس طرح کیا ہے ان کا جو تصویر کا جو رخ دوسرا ہم بتاتے ہیں، کسی کو چاہے جب بھی کوئی بات کی جائے فوری کیا ہے تلوار اٹھاتا، قتل کر دیتا، ایسا تھا ویسا. خلیفہ ہشام یہ الفاظ سنے تو اپنا سر جھکا لیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ زمین سے کیا اپنے ہاتھ کو کیا ایک اضطراب کی حالت میں، جیسے کیا ہے زمین کے پتریلے پتھروں کو ایسے اکھاڑتے ہیں یا کچھ اضطراب کی حالت میں کیا ہے کس طرح آگ چلانے لگتے ہیں، ویسے کرتے رہے تھے اور روتے جا رہے تھے. ہاں روتے جا رہے تھے. پھر اس کے بعد عطا ابن ابی رباح اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ میں اٹھ کھڑا ہوا جو راوی بیان کر رہے ہیں. جب ہم دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک آدمی تھا جس نے اپنے پیچھے سے ایک تھیلی چھپا رکھی تھی. مجھے معلوم نہیں اس تھیلی میں کتنے درہم و دینار تھے. اس شخص نے حضرت عطا کی طرف یہ تھیلی بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ لے لیجئے، امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجی ہے. عطا نے کہا اسے مجھ سے دور لے جاؤ. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. کہا کہ میں خیر خواہی پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، بلکہ میرا رجر تو رب العالمین کے پاس ہے. اللہ کی قسم عطا خلیفے کے پاس گئے، بیٹھے اور واپس آ گئے، لیکن ایک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا. کیا عطیات لینے کا کیا ہے بہت دور کی بات، ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیا. یہ لوگ تھے، یہ لوگ اصل تھے، یہ لوگ تھے اصل جن کے نمونے کے لحاظ سے وہ دور بڑا بہترین دور تھا. عطا ابن ابی رباح نے تقریباً 100 سال کی عمر پائی اور زندگی میں تمام وقت اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے دے دی. 115 میں جب انہیں موت آئی تو اس وقت دنیا کا تھوڑا سا سامان، ان کا کل کائنات کچھ نہیں تھا گھر میں. جو بھی تھا وہ صرف اور صرف تقویٰ تھا. یہ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اور اسی طرح ہشام بن عبد الملک کا دور کا واقعہ ہے، کیونکہ وہ 125 میں وفات پائے، 115 میں. حالات کیا تھے؟ اسی طرح کے اولو العزم لوگوں کے نام میں آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس ایمانی واقعات سے بہترین طور پر سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسلام کے نور سے دلوں کو بھر دے. اس رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے. مصائب و آلام سے بچائے، شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد سے بچائے. وباؤں کی یہ عجیب فضا میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے. هذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.